میرے محترم دوستو، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ میں نے آج تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ حسین و بہتر کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ میرے دوستو، یہاں ایک سمجھنے کی بات ہے، ایک لطیف نکتہ ہے کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ نے اپنے قول میں یہ فرمایا، ما رأیت شیئا، شیئا میں تمام تر چیزیں ہیں، تمام تر مخلوق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ نہیں فرمایا ما رأیت انسانا، کہ میں نے کسی انسان کو نبی پاک سے زیادہ حسین و بہتر نہیں دیکھا۔ نہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ ما رأیت رجلا، نہ میں نے کسی آدمی کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہتر و حسین دیکھا، بلکہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے تمام چیزیں یعنی تمام موجودات سے بڑھ کر حسین و جمیل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پایا۔ میرے دوستو، یہ کائنات بڑی حسین ہے، آپ اس کائنات پہ غور کریں۔ نباتات و جمادات، جوہر و معدنیات، جنگل کے درندے، ہوا کے پرندے، سما و سمک، رفت و تجلی، خوشحالی و خوشبختی، زمین کی نرمی، سورج کی گرمی، سبزہ کی لاحق، چڑیوں کی چاہک، پھولوں کی مہک، بلبل کا نغمہ، کوئل کی کوک، پھر خوبصورت درختوں سے ڈھکے ہوئے پہاڑ، برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ، سرسبز و شاداب پہاڑ، سرخ یاقوت کے پہاڑ، سبز زمرد کے پہاڑ، خوبصورت رنگوں والے پہاڑ، خوبصورت ڈیزائنوں والے پہاڑ، پھر پانی کی خوبصورتی دیکھیں، بہتے ہوئے چشمے، گرتی ہوئی آبشاریں، جھرنوں سے بہتا ہوا پانی، دریاؤں کی روانی اور سمندر کی موجوں میں طغیانی۔ صدف نے پانی پیا تو اس کے اندر موتی بن گیا، سانپ نے پانی پیا تو اس کے اندر زہر بن گیا، ہرن نے پانی پیا تو اس کے نافے میں مشک بن گیا، مچھلی نے پانی پیا تو اس کے اندر عنبر بن گیا، کیڑے نے پانی پیا تو اس کے اندر ریشم بن گیا، میں نے اور آپ نے پانی پیا تو ہماری زندگی کا سامان بن گیا۔ پھر درختوں کی طرف نظر ڈالیں، ایک ہی پتا، اس میں اتنی خوشبو بھر دی کہ گھر مہکنے لگا۔ میرے اللہ نے گلاب کو رنگ عطا فرمایا، پھر اس کی پنکھڑیوں کو جدا جدا کیا، پھر اس میں ایسی میٹھی خوشبو بھر دی کہ سونگھنے والے کے دماغ کو مزین کرتی چلی گئی۔ گلاب کو رنگ دینا، پھر اس کی پنکھڑیوں کو جدا جدا کرنا، پھر اس کو سرخ جوڑا پہنانا اور اس کی خوشبو کو دوسرے پھولوں سے جدا کر دینا۔ چنبیلی کو سفید جوڑا پہنا کے اس کی خوشبو کو جدا کر دیا، گلاب کو سرخ جوڑا پہنا کے اس کی خوشبو کو جدا کر دیا۔ دن کے راجے کی خوشبو جدا ہے، رات کی رانی کی خوشبو جدا ہے، ہر پھول کی خوشبو جدا جدا، ہر پھول کا رنگ علیحدہ علیحدہ، پھولوں کی خوشبو جدا جدا کرنا، سارے میٹھے پھلوں کا ذائقہ جدا جدا کرنا، ایک ہی پانی اور روشنی اور زمین سے پیدا ہونے والا پھل۔ انار کا ذائقہ جدا ہے، امرود کا ذائقہ جدا ہے، کنوں کا ذائقہ جدا ہے، آم کا ذائقہ جدا ہے، ناشپاتی کا ذائقہ جدا ہے، سنترے کا ذائقہ جدا ہے، سیب کا ذائقہ جدا ہے، تربوز کا ذائقہ جدا ہے۔ ان کے ذائقے بھی جدا جدا ہیں، ان کے فائدے بھی جدا جدا ہیں، حالانکہ سارے پھل میٹھے ہیں۔ اگر سب کا ذائقہ ایک جیسا ہوتا تو لوگ اتنے سارے پھل کیوں خریدتے؟ آم کا پتا کھائیں وہ کڑوا ہے، انار کا پتا کھائیں وہ کڑوا ہے۔ انار کے اندر اللہ نے رس کیسے بھرا، اور پھر انار کے ایک ایک موتی کے اندر اللہ نے رس بھرا۔ آم کے اندر اللہ نے رس کیسے بھرا؟ مالٹے کو کبھی آپ چھری سے کاٹیں
اور اس کو اندر سے دیکھیں، اس کے اندر جو چھوٹی چھوٹی بوتلیں ہیں ان میں رس اللہ نے کتنی نفاست سے بھرا۔ پھر آسمان کو نور سے مزین کیا، چمکتے ہوئے ستارے، جھلملاتے ہوئے سیارے، تنویر آفتاب، ذوفشاں ماہتاب۔ ہماری ملکی وے گلیکسی میں اللہ نے خربوں ہا خربوں سیارے اور ستارے بنائے، پھر اس سے بھی بڑی بڑی گلیکسیز بنائیں، ان میں خربوں ہا خربوں سیارے بنائے، پھر کلیسٹر جن کے اندر سیاروں کی تعداد گنی نہیں جا سکتی، پھر سپر کلیسٹر، پھر ایسے ایسے بھی سیارے ہیں جو پورا کا پورا سیارہ ہیروں کا ہے، کوئی پورا کا پورا سیارہ موتی کا بنا ہوا ہے۔ ہمارے سورج سے کروڑوں گنا بڑے سورج موجود ہیں جن کی روشنی ہمارے سورج سے بھی زیادہ ہے، اور ایسے خربوں ہا خربوں سورج ہیں۔ چلو ہم ان گلیکسیز کو، ان کلسٹرز کو، ان سپر کلسٹرز کو خوردبین کے علاوہ نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم اپنی ملکی وے گلیکسی کا کچھ حصہ تو دیکھ سکتے ہیں، موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے ستارے اور سیارے۔ لیکن سیدنا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کی بنائی ہوئی کسی بھی چیز کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ حسین اور زیادہ بہتر نہیں دیکھا۔ سیدنا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے شاعر تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنارا، کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک پیشانی پہ شکن پڑتی، وجہ کا انہ قطاعۃ قمر، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور پارہ قمر کی مانند چمکنے لگتا۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور دائرہ قمر کی مانند تھا۔ دائرہ قمر حالہ کو کہتے ہیں، جسے فارسی میں خرمن ماں کہا جاتا ہے۔ ایک ہمدانی عورت صحابیہ ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کی کیفیت بیان فرماتی ہیں کل قمر لیلۃ البدر، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا تھا۔ پھر فرماتی ہیں، من عرا قبلہ ولا بعدہ مثلا، نہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا حسین چہرہ آپ سے پہلے کبھی دیکھا، اور نہ پوری زندگی کبھی آپ کے بعد دیکھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے سامنے تشریف لا رہے تھے، آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوپر اوڑھی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 14ویں رات کا چاند آسمان پہ چمک رہا تھا۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کی طرف، لیکن میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو چاند سے کئی گنا زیادہ خوبصورت پایا۔ چاند کے چہرے پہ تو داغ تھے، لیکن میرے نبی کے چہرے پہ نور ہی نور تھا۔ میرے نبی کا حسن و جمال اور میرے نبی کا وقار چاند سے ہزاروں گنا زیادہ بڑھ کے تھا۔